الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان، اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان مبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرنے کی ترغیب دلائی اور کثرت سے استغفار کرنے کی ترغیب دلائی، اور ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگنے کی ترغیب دلائی، جنت کا سوال کرنے کی ترغیب دلائی، اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنے کی بھی ترغیب دلائی۔ اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جہنم کیا ہے؟ وہ مقام جہاں اللہ تبارک و تعالی کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، مجرموں کو، گناہ گاروں کو عذاب دے گا۔ اردو میں اس کو دوزخ کہتے ہیں، عربی میں جہنم کہتے ہیں۔ جہنم کو جہنم کیوں کہتے ہیں؟ جہنم کو جہنم یوں کہتے ہیں کہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ 7500 سال کی گہرائی ہے، اس کے اوپر سے لے کر نیچے تک۔ اللہ کی پناہ۔ جہنم کہاں ہے؟ یہ باتیں پہلے بھی بتائی گئی ہیں، دہرائی جاتی ہیں نئے ناظرین کے لیے، یا جو پہلے سے بھی دیکھ رہے ہیں ان کی بھی یاد دہانی ہو جائے۔ جہنم 7ویں زمین کے بھی نیچے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو کیوں پیدا فرمایا؟ اس لیے پیدا فرمایا کہ دوست دشمن کی پہچان ہو جائے۔ اللہ اپنے دوستوں کو کہاں رکھے گا؟ جنت میں۔ دشمنوں کو کہاں رکھے گا؟ نافرمانوں کو کہاں رکھے گا؟ جہنم میں۔ جہنم کی کوئی شکل و صورت بھی ہے؟ جی ہاں، جہنم کی شکل و صورت بھینس کی سی ہے۔ جہنم کی آنکھیں بھی ہیں، جہنم کے کان بھی ہیں، جہنم کی زبان بھی ہے، جہنم سانس بھی لیتی ہے، اور جہنم بہت بڑی ہے، اس کی آگ بہت شدید ہے، گہرائی بہت زیادہ ہے۔ جہنم کے عذابات بہت زیادہ سخت ہیں، اور جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا اس کی آگ کو۔ تو اللہ کے حکم سے جب اس کو جلایا گیا اس کی آگ کو تو سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو ڈارک بلیک ہو گئی، سیاہ ہو گئی، اندھیرا اندھیرا ہی اندھیرا ہے جہنم میں۔ چنگاری کی روشنی نہیں ہے، آگ کی تپش بہت زیادہ ہے مگر روشنی نہیں ہے۔ دنیا کی آگ جلتی ہے تو تپش تو ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، مگر جہنم کی آگ میں تپش بہت زیادہ ہے مگر روشنی نام کو بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جہنم پر جو معمور فرشتے ہیں 19 ہیں، اور ان میں ایک ان کے نگران ہیں اور بقیہ ان کے ماتحت۔ یہ فرشتے کیسے ہیں؟ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہوتا ہے سورہ علق میں، سندع الزبانیہ، یہ جہنم کے دروغہ فرشتے۔ اللہ اکبر۔ ایک فرشتہ زبانیہ ایسا ہے، پاؤں اس کے زمین پر اور سر آسمان میں ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا اس فرشتے کی اتنی طاقت ہے، تفسیر روح البیان میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ سارے انسانوں اور سارے جنات کو اکیلا جہنم میں دھکیل سکتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔
یہ جہنم پر معمور جو فرشتے ہیں، ان کے جو شولڈر ہیں، کندھے ہیں، 1 سال کی مسافت جتنے چوڑے ہیں، یعنی 1 سال تک تیز رفتار گھوڑے سوار جو چل کر فاصلہ طے کرے گا نا، اتنے بڑے بڑے ان کے کندھے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ بہت ہی طاقتور فرشتے ہیں. جہنم کی آگ بہت ہی زیادہ گرم. اور ایندھن کون ہے؟ ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر، کفار، مشرک، منافقین اور وہ نادان جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا. ہاں، مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اللہ کی رحمت سے یا اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے داخل جنت کیا جائے گا. مگر جہنم کا عذاب ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہو سکتا. اللہ کی پناہ. جہنم کی آگ کی چنگاریاں کیسی ہیں؟ یہاں دنیا کی آگ کی چنگاری ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سی. جہنم کے آگ کی چنگاری بڑے بڑے محلات جتنی ہے. آگ کا عالم کیا ہوگا، انگاروں کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نار جہنم سے امان عطا فرما دے. الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. آمین. جہنم کی آگ کی تپش ایسی ہے کہ اگر مشرق میں جہنم کا ایک ڈول رکھ دیا جائے تو مغرب تک اس کی گرمی محسوس ہو اور اس کی بدبو محسوس ہو. جہنم کا ایک شعلہ مشرق میں ہو تو مغرب تک اس کی تپش پہنچے. اور جہنمیوں کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے تمہاری اس دنیا کی آگ میں نیند آ جائے. آگ میں اور نیند تو ہمیں وہ حبس میں نہیں آتی، لائٹ چلی جاتی، پنکھا بند ہو جاتا ہے، ہمیں نیند نہیں آتی. مگر جہنم کی آگ اس قدر شدید ترین ہے کہ اس کی آگ سے نکال کر اگر کسی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے وہ راحت محسوس کرے گا، وہ سکون محسوس کرے گا، اسے نیند آ جائے گی. جہنم کی آگ کس قدر شدید تر ہے اس سے اندازہ لگائیے. اور یاد رکھیے جہنم میں ہر چیز کالی کالی کالی. اللہ اکبر. وہاں روشنی نہیں ہے، وہاں پر جہنم بھی سیاہ ہے، اس کا پانی بھی سیاہ ہے، درخت بھی سیاہ ہے، وہاں کا عملہ بھی سیاہ ہے، ہر چیز کالی کالی. اور جہنم کا دھواں جو وہ بھی سیاہ ہے، اس میں بھی روشنی نہیں ہے. اور جہنم کے جو دھواں ہے، اسموک جس کو انگلش میں کہتے ہیں، دھواں، اس کی پوزیشن کیا ہوگی، کیا اس کی کیفیت ہوگی؟ سورہ مرسلات پارہ 29 آیت نمبر 29، 30، 31. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے. اول تو پڑھتے نہیں ہیں مسلمان قرآن، جو پڑھتے ہیں وہ بیچارے ایک تعداد ہے، درست پڑھنا نہیں آتا، اور درست پڑھ بھی لیا تو اس کو بھائی سمجھ بھی تو لو نا، تفسیر کے ساتھ پڑھیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے تفسیر صراط الجنان شائع کی، جو کہ دور حاضر کی جدید ترین تفسیر ہے. اللہ کرے ہم اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. ارشاد ہوتا ہے انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. ترجمہ کنز الایمان. چلو اس کی طرف، کس کی طرف؟ عذاب کی طرف. چلو اس عذاب کی طرف، چلو اس کی طرف جس سے جھٹلاتے تھے،
چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے. کس کی 3 شاخیں؟ جہنم کا جو دھواں ہے اس کی. یہ جہنم کا دھواں اونچا ہو کر 3 شاخیں ہو جائے گا کفار کے سروں پر، ان کے دائیں، ان کے بائیں، اور جب تک حساب سے فارغ نہ ہو دھواں اسی کیفیت میں رہے گا. اور جو اللہ کے پیارے بندے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اور وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، حج کرتے ہوں گے، ماں باپ کو راضی رکھتے ہوں گے، اولاد کی دینی تربیت کرتے ہوں گے، ذکر و اذکار کرتے ہوں گے، محبوب پر درود پڑھتے ہوں گے، خوب خیر نیکی کا کام کرتے ہوں گے، سبحان اللہ، وہ قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوں گے. تو دھواں قیامت کے روز یہ 3 شاخوں میں تقسیم ہوگا، اور کفار کے اوپر دائیں بائیں. اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کفار کو قیامت کے روز آگ گھیر لے گی، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے. سورہ زمر میں اس کا بیان ہے، سورہ عنکبوت میں اس کا بیان ہے، اور سورہ کہف میں اس کا بیان ہے. دوزخ کی دیواریں کیسی ہیں، جہنم کی دیواریں کیسی ہیں، سنیے اور لرزیے، اور آخرت کی تیاری کیجئے. کب تک مال کماتے رہیں گے، کب تک دکانداری کرتے رہیں گے، کب تک افسر بن کے بیٹھے رہیں گے، کب تک موج کرتے رہیں گے؟ آخر موت ہے. اور اگر اللہ ناراض ہو گیا اور اس کی پناہ جہنم میں جھونک دیا گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2584، 2584، فرمایا وہ دوزخ کی دیواریں 4 ہیں، ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی راہ ہے. اتنی موٹی موٹی دیواریں جہنم کی. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، دوزخ کی یہ 4 دیواریں آگے پیچھے، ہر دیوار پورے دوزخ کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے. دنیا کی آگ جو ہے یہ کہاں سے آئی؟ سنیے، حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر تشریف لائے تو جبریل امی علیہ السلام جہنم پر مقرر فرشتے حضرت مالک علیہ السلام کے ہاں تشریف لے گئے. جہنم سے ایک چنگاری لی، اور اس لیے دنیا میں لے کر آئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کھانا پکائیں. جب چنگاری اٹھا کر آدم علیہ السلام کو دی تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ جلنے لگے. آپ نے جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جہنم کی ایک چنگاری ہے جسے میں نے 70 بار پانی سے دھویا ہے، اس کے بعد آپ کے ہاں لایا ہوں، اس پر لکڑیاں ڈال کر کھانا پکائیے اور کھانا کھائیے. حضرت آدم علیہ السلام آگ کی گرمی کو دیکھ کر روئے. فرمایا اس سے میری اولاد کیسے بچ سکے گی؟ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے کہا آپ کی نیک اولاد سے اس آگ کو کسی قسم کا تعلق نہیں. نیکوں کو جہنم سے کوئی تعلق نہیں، رب کی رحمت سے، رب کی رحمت سے. اب غور تو کریں ہم نیک ہیں یا نہیں؟ اچھا میں کہوں میں نیک ہوں تو پھر میں نیک نہیں ہوں. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ سے پوچھا گیا نیک کون؟ فرمایا جو اپنے آپ کو بد سمجھے. عرض کیا حضور امی جان یہ فرمائیے کہ بد کون ہے؟ فرمایا جو اپنے آپ کو نیک سمجھے. اگر ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہم نیک نہیں ہیں. جو نیک ہوتے ہیں وہ تو عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیک تھوڑی سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. جو بندہ مومن ہے، کامل مومن، اللہ اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنے والا مومن، سبحان اللہ. روایت میں ہے جہنم مومن سے کہے گی، دوزخ بندہ مومن سے کہے گی اے مومن مجھ سے جلدی گزر جا، اس لیے کہ تیرے نور نے میرے شعلوں کو بجھا دیا ہے. سبحان اللہ. تو وہ مسلمان جو
اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، خوف خدا سے رونے والے ہیں، عشق مصطفیٰ میں زاریاں کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، انشاءاللہ یہ جہنم سے امان پائیں گے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کرتے ہیں۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔